آپ نے فرمایا کہ جنت لے کر دوں گا. آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. مذاق کے اندر بھی جھوٹ مت بولنا, کل قیامت والے دن جنت لے کر دوں گا. ایک تو جھوٹ ہے بچنے کے لیے, ایک جھوٹ ہے کوئی چیز لینے کے لیے, اور آپ نے فرمایا کبھی کسی کے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولنا, کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ مت بولنا. کل قیامت والے دن میں جنت کا ضامن, کل قیامت والے دن میں جنت کا ضامن ہوں. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, آپ نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے. ایک اور آدمی آیا, یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کوئی بات نہیں, مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. ایک اور شخص آیا, یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میرا امتی ہو اور جھوٹ بولے ایسا ممکن نہیں ہے. مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. بخیل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے, لیکن مومن ہو اور جھوٹ بولے, آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا سچا امتی ہو اور جھوٹ بولے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ پانچواں شخص, یہ پانچویں جماعت تھی, یہ پانچواں گروہ تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں جنت لے کر دوں گا. چھٹی جماعت, چھٹا شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں جنت لے کر دوں گا. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ, جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر میں جنت لے کر دوں گا. کس کو بلا؟ لمن حسن خلقہ, آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے, جس کے اخلاق اچھے ہیں. کل قیامت والے دن صرف جنت نہیں, صرف جنت نہیں, کوئی عام سی جنت نہیں, کوئی کونے والی جنت نہیں. آپ نے فرمایا اعلی الجنہ, جنت الفردوس لے کر دوں گا جو بالکل اللہ کے عرش کے نیچے. جنت کے کئی درجات ہیں, نیکیوں کے حساب سے وہ ملے گی سب سے بڑی جنت. آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگنا, جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو عام جنت نہ مانگنا, وہ تو مل جائے گی. جنت الفردوس مانگنا, وہ اللہ بڑے نیک آدمیوں کو دے گا. اور یہاں اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں جنت الفردوس لے کر دوں گا. تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے کرنا کیا ہے بھلا؟ آپ نے فرمایا لمن حسن خلقہ, اپنے اخلاق اچھے رکھ, اپنے اخلاق اچھے رکھنا. ایک اور حدیث پوچھا گیا, یا رسول اللہ کل قیامت والے دن آپ کی امت میں سے سب سے بلند مرتبے کے اوپر کون فائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے, جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں نا, کل قیامت والے دن یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اگر درمیان سے نبوت کو اٹھا لیا جائے تو اچھے اخلاق والا شخص نبیوں کے بالکل برابر بیٹھا ہوگا. لیکن ایک درمیان میں درجہ حائل ہوگا کہ نبیوں کے پاس نبوت ہے, رسولوں کے پاس رسالت ہے, یہ چیز تھوڑا سا ان کو اوپر کر دے گی, تھوڑا سا ان کو ممتاز اور الگ کر دے گی, اور اچھے اخلاق والا شخص نیچے رہ جائے گا. اگر نبیوں سے نبوت اور رسولوں سے رسالت لے کر الگ کر دی جائے, پھر آپ پہچان نہیں سکو گے کہ یہ نبی ہے اور یہ غیر نبی ہے. جس کے اخلاق اچھے ہیں کل قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور آپ دیکھیے تو صحیح, کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے نا, تو کسی نہ کسی نبی کی ایک خوبصورت ادا اللہ جنتی کو دیں گے. حضرت یوسف کا حسن, حضرت آدم کا قد, حضرت شیش کی بلاغت, یہ چیز اللہ جنتیوں کو دیں گے. اور اپنے نبی کی کون سی چیز ہوگی بھلا؟ خوبصورت اخلاق. خوبصورت اخلاق کل قیامت والے دن ہر جنتی کو ملیں گے. کون سے بھلا؟ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے. آپ ذرا قرآن اٹھائیے نا, آپ کو پتہ چلے گا جب اللہ کے نبی نے نماز کے اندر بڑی محنت کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, جبریل جائیے جا کر میرے نبی سے کہیے کہ اتنی محنت نہ کرے, اتنی محنت نہ کرے. جب آپ نے تبلیغ کے اندر بہت محنت کی تو جبریل آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیے,
جب امت کے پیچھے آپ بہت زیادہ روئے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنا مت روئے، آپ اتنا مت روئیے۔ لیکن جب آپ نے خوبصورت اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے، جب آپ نے خوبصورت اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیے تو جبریل نے منع نہیں کیا، جبریل نے منع نہیں کیا بلکہ تعریف کی۔ جیسے ہمارے بچے ریزلٹ کے اندر اگر 99 نمبر ہیں، 100 نمبر ہیں، تو ہم پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر شاباش دے کر کہتے ہیں کہ اور محنت کرو، آگے اور بڑھو۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ نے تعریف کی، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بڑے خوبصورت اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ لیکن رکنا نہیں ہے، یہاں سے واپس نہیں آنا، یہاں تھکنا نہیں ہے، اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کے اندر اور محنت کیجئے، اخلاق کے اندر اور محنت کیجئے۔ یہ چھٹی جماعت تھی، یہ چھٹا گروہ تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، کہ میں ان کو جنت لے کر دوں گا۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اگر آپ کا یا میرا شمار ان میں سے کسی کے اندر ہے تو خوشی کی بات ہے، جنت مل جائے گی، اور اگر ہمارا شمار ان میں سے کسی کے اندر نہیں ہے تو عبادات کی بنیاد پر جنت لینا بڑا مشکل۔ صرف نماز لے کر اگر ہم جنت لینے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، صرف زکوٰۃ لے کر اگر جنت کے راستے چلے تو مشکل ہو جائے گا، صرف حج لے کر اگر جنت لینے چلے تو مشکل ہو جائے گا۔ یہ آسان سا کام ہے کہ اوامر پر عمل کیجیے، منہیات گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے اور یہ کام کیجیے، جنت یقیناً مل جائے گی، جنت خود چل کر آئے گی، ترسے گی آپ کے قدموں کو۔ 6 آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میں جنت لے کر دوں گا۔ نمبر 1، اپنی زبان کی گارنٹی مجھے دے دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے۔ نمبر 2، شرمگاہ، عزت، سطر، اس کی گارنٹی دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، کسی کی عزت کو تار نہیں کرو گے، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 3، لوگوں سے کبھی سوال مت کرنا، لوگوں سے کبھی سوال مت کرنا، لوگوں سے کبھی کچھ مت مانگنا، میں جنت لے کر دوں گا۔ اور نمبر 4، میں جنت کے درجات لے کر دوں گا۔ کس کو بھلا؟ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، لڑائی مت کرنا۔ آپ ذرا اپنی عادتوں کا چکر تو لگائیے، بھائی کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، پڑوسی کے سامنے کھڑا ہے، صرف زمین کے لیے، صرف ٹکڑوں کے لیے، صرف جائیداد کے لیے، صرف پیسوں کے لیے۔ ذرا اپنے نبی سے تو پوچھیے، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ جو دنیا تو عارضی ہے، آپ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا، میں جنت لے کر دوں گا۔ اور نمبر 5، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، نہ سنجیدگی میں، نہ مذاق میں، نہ غصے میں، نہ دوستوں میں، نہ بچوں میں، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ بازار میں، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، میں جنت لے کر دوں گا۔ اور نمبر 6، آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لینا، میں جنت لے کر دوں گا۔ اگر میرا اور آپ کا شمار ہے تو مبارکباد ہو، جنت کا راستہ تھوڑا آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا شمار ان میں سے کسی کے اندر نہیں ہے تو ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، تھوڑی محنت کرتے ہیں، تھوڑی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان 6 جماعتوں میں سے کسی کے اندر داخل کروا لیجئے، جنت کا راستہ آسان بھی ہو جائے گا، مختصر بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان 6 کے 6 جماعتوں کے اندر ہمارا شمار فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب